بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے. یہ سورہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے، لیکن جامع ترین سورتوں میں سے ہے. پورے قرآن مجید میں دو سورتیں سب سے چھوٹی ہیں، سورہ کوثر اور سورہ والعصر. تو سورہ عصر چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت ہی جامع ہے. یہاں تک کہ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سے اگر صرف سورہ عصر نازل کر دی جاتی، تنہا یہی سورت کافی تھی. اس میں پورا دستور العمل ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے دستور العمل ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، مجلس سے جب اٹھ کر وہ اپنے گھروں کو جانے لگتے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، جب واپس لوٹتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سناتے تھے. مجلس کے اختتام پر سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سناتے تھے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ حادثات، واقعات جو رونما ہوتے ہیں وہ زمانے کے اندر ہوتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ زمانے کے اندر کرتا ہے. انسان کل بھی تھا، انسان آج بھی ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا یہ انسان دنیا میں رہے گا. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، قسم کے بعد جو چیز بتائی جاتی ہے، تو ایک حیثیت سے جس بات پر قسم کھائی جاتی وہ چیز گواہ ہوتی ہے. زمانے کے اللہ نے قسم کھائی، زمانے کو اللہ نے گواہ بنایا. زمانے سے بہتر گواہ زمانہ کل بھی تھا، زمانہ آج بھی ہے، زمانہ باقی رہ گیا قیامت تک. انسان کو اگر گواہ بنایا جاتا ہے، انسان
ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں کہہ دیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. انسان زیادہ دنوں تک ساتھ نہیں دے سکتا, انسان زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکتا. بگیتی گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے. اگر اس روئے زمین پر کوئی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی تھی تو وہ ذات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا انکا میتون وانہم میتون. اس لیے اللہ نے زمانے کو گواہ بنایا, زمانے کی اللہ نے قسم کھائی, اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ چونکا دینے والی بات ہے کہ انسان سو رہا ہو تو اچانک اٹھ کے بیٹھ جائے, جیسے کسی سونے والے کو چٹکی کاٹ لی جائے, وہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جائے, کیا ہو گیا, ساری نیند انسان کی غائب ہو جائے. قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے انسان کو چونکا دینے کے لیے, نیند سے بیدار کر دینے کے لیے بات تنہا کافی ہے, کیونکہ نقصان کی بات کہی جا رہی. آگے قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی وہ نقصان کی بات کہی جا رہی. اس دنیا کے اندر صرف فائدے کی بات کی جاتی ہے, ہر کام فائدے کے لیے کیا جا رہا. دنیا کے اندر جو چمک دمک نظر آ رہی ہے, جو رونق نظر آ رہی, یہ سب فائدے کی امید پر اور فائدے کے لیے کی جا رہی. ہر انسان جو محنت کر رہا فائدے کے لیے کر رہا. ایک دکاندار صبح جا کے دکان کھولتا ہے, وہ فائدے کے لیے دکان کھولتا ہے. ایک کسان جاڑے کی راتوں میں اور تڑکے اٹھ کر کے وہ اپنے کھیت میں جا کے ہل چلاتا ہے, فائدے کے لیے چلاتا ہے. ایک مزدور اپنے بال بچوں کو گاؤں میں چھوڑ کے پردیس کمانے کے لیے آتا ہے, نفع کے لیے آتا ہے. نفع کا تصور انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے, انسان کی زندگی بجھ کر رہ جائے گی, دنیا کی رونقیں بجھ کر رہ جائیں گی, کیونکہ جو کچھ بھی کیا جا رہا وہ نفع کی امید پہ کیا جا رہا. کوئی گھاٹے کی بات کر دے, بڑی سے بڑی کمپنیاں, بڑی سے بڑی ملیں بند ہو گئی صرف وہ گھاٹے کی وجہ سے. اللہ زمانے کی قسم کھا کے خسارے کی بات کر رہا. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کے, انسان گھاٹے میں ہے. ہر زمانے کا انسان, ہر طبقے کا انسان, ہر برادری کا انسان. چونک جائے آدمی, کیا گھاٹے میں, ہماری زندگی گھاٹے میں گزر گئی. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. وہ چاہے مل کا مالک ہو, وہ چاہے فیکٹری کا مالک ہو, وہ چاہے اربوں پتی ہو, کھربوں پتی ہو, دولت کے انبار اس کے پاس ہو, ایسی گاڑیوں میں وہ چلتا ہو, مہنگے سے مہنگے موبائل استعمال کرتا ہو, عمدہ سے عمدہ سوٹ پہنتا ہو, کروڑوں کی بزنس اس کے پاس ہو. ان الانسان لفی خسر, لیکن وہ خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. کون اس نقصان سے بچ سکتا ہے, کون اس خسارے سے بچ سکتا ہے؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, وہ اس نقصان سے بچ جائے گا. ہم غیروں کی ترقی کو دیکھ کر, ان کی دنیا کی ترقی کو دیکھ کر ہم متاثر نہ ہوں, انہیں فخر کی نظر سے نہ دیکھیں ہم کہ کیا زندگی اس کی, کیسی ٹھاٹ بات کی زندگی ہے اس کی. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا وہ خسارے میں ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, تمہارے دل کا میلان بھی ان کی طرف نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے.
جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، جو نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو جانتے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف تمہارے دل کا میلان نہیں ہونا چاہیے. ان سے متاثر نہ ہو، ان سے مرعوب نہ ہو کہ للچائی میں نگاہ ان پر ڈالی جائے کہ ان کے دسترخوان کا بچا کچا ہی ہمیں مل جائے، ہم اس پر قناعت کرنے کو تیار ہو جائیں، ان کے بچے کھچے پر قرار کرنے کو ہم تیار ہو جائیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارا دل کا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے. زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، دل کا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کیا تمہیں پکڑ لے گی. اس خسارے سے صرف ایمان والے نکل سکتا ہے. ایمان اپنی مرضی کے نہیں، جس طرح ہم چاہیں اور اپنے آپ کو ہم ایمان والا کہیں، اپنی مرضی کا ایمان بھی نہیں چلے گا. ایمان بھی وہ جو اللہ کا تقاضا ہے، جو ایمان رسول لے کر آئے، جو ایمان قرآن کہتا ہے. ورنہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، وہ بھی حدیث سے دلیل دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ تعویل کرتے ہیں. ایمان کا معیار صحابہ کو بنایا گیا. آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ کا ایمان یہ معیار کا ایمان ہے، یہ معیار ہے. آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا جائے گی. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو اپنا رب مان کر، رسول کو اپنا نبی مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، ایمان کا مزہ چکھ لے گا. وہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یغذف فی النار وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، ماں سوا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. یہ محبت اتنی غالب ہو کہ اگر کسی اور سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ذاتی مفاد کے لیے کسی سے محبت نہ کرے. وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کی طرف پلٹنا. ایمان کی دولت اللہ نے اس کو عطا کی ہو، ایمان کی دولت اس کے پاس ہو، پھر وہ کفریہ چیز کو، شرکیہ مظاہر کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھرا ہے، اس کو دیکھنے کی تمنا اس کے اندر ہو کہ کیا شاندار یہ میرا لگا ہوا ہے، چلے ہم دیکھیں وہاں ان کے میتھالوجی چلائی جا رہی، وہاں پر شرکیہ کام کیے جا رہے ہیں، اور ہم ایمان والے ہو کر منہ میں پانی بھرا رہا. چلو تھوڑا دیکھ لے جا کر کے، تھوڑا جا کے دیکھیں کوئی شرک کی بات کر رہا ہم اس پر راضی ہو جائے، کوئی کفر کی بات ہم سے کرے ہم اس پر مطمئن ہو جائے، یا اس میں مداہنت اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، چاپلوسی سے کام لے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کسی کو زندہ آگ میں ڈالا جائے جس طرح وہ آگ میں کودنا پسند نہیں کرے گا، پوری جان کی بازی لگا دے گا، آخر تک لڑائی کرے گا کہ آگ میں نہ گر پائے. وہ ایسی کو اس سے شرک کی بات کرے
کوئی کفر کی بات کرے جان لگا دے اس سے بچنے کے لیے، وہ غلاظت سے گندگی سے اس کو اتنی گھینا ہے جتنی شرک اور کفر سے اس کو گھینا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو توحید گھول کے پلائیے، آپ توحید پڑھائیے، ان کو گھول کے توحید پلا دیجیے، اتنی نفرت شرک کی بٹھائیے، اتنی نفرت شرک کی بٹھائیے کہ جس طرح غلاظت سے گندگی سے ان کو نفرت ہوتی ہے اسی طرح شرک سے نفرت ہونے لگے۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان کی دولت اللہ نے جس کو دی ہے وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ تنہا ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان کے بڑے بڑے دعوے، ایمان کی بڑی بڑی باتیں، ایمان کے موضوع پر لمبی لمبی تقریریں تنہا کافی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ملے گا، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان ہے تو عمل صالح بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ ایمان کی اگر دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتے ہیں دونوں۔ وعمل الصالحات، ایمان لایا اور نیک عمل اس نے کیا، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ یہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا نیک عمل کیا وہ خسارے سے بچ جائے گا، فرد بچ جائے گا۔ یہ تنہا فرد کے لیے ہے، وہ خود بچ جائے گا۔ لیکن ایمان کے بعد عمل صالح ہونا شرط ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کے پاس امانت داری اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، وہ کتنی ایمان کی باتیں کرتا ہو، اگر وہ خیانت کرتا ہے تو ایمان نہیں اس کے پاس۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا ہو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق نہیں ہے کامل ایمان والا بھی نہیں ہے۔ تو ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ نبی نے جس چیز کی دعوت دی پہلے خود عمل کر کے دکھایا، خود عمل کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے، نماز کا حکم آپ نے دیا، عمل کر کے آپ نے دکھایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ روزے کا حکم دیا، خود روزہ رکھ کر دکھایا۔ حج کا حکم دیا، خود حج کر کے دکھایا۔ نبی جو دین لے کر آئے تھے وہ ایمان اور اعمال دونوں کا مجموعہ۔ تنہا ایمان بھی کافی نہیں، اور ایمان کے بغیر جتنا بھی نیک عمل کر لیا جائے وہ بھی بیکار ہے۔ نماز روزہ ایمان کے بغیر اللہ کے قابل قبول نہیں۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح فرد کے لیے ہے، اس سے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ انسان بذات خود نمازی ہو سکتا ہے، دیندار ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے گھر والے، اس کی بیوی بچے بھی نیک ہوں۔ ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ دعوت بھی ضروری ہے۔ آخر کی دو باتیں جو ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایمان لائے، نیک عمل کی، ایک دوسرے کو حق پر رہنے کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یہ خسارے سے بچ جائیں گے۔
آخر کے جو دعا یہ معاشرے کے لیے ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے ہے۔ ایمان اور عمل صالح سے آگے بڑھ کر دعوت کا کام کرنا ہوگا معاشرے کے اندر، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی پڑے گی۔ حق کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد صحیح عقیدہ، نیک اعمال، جس کو آپ امر بالمعروف کہہ سکتے ہیں، بھلائی کا حکم دینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کہتے رکنے کو، انسان غلط کاموں سے رک جائے، بے حیائی سے رک جائے، گناہوں سے رک جائے، اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ آخر کے دو لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آدمی جب حق کی دعوت دے گا، جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا تو حالات آئیں گے، آسانی سے لوگ حق نہیں قبول کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب بھی کہی جائے گی وہ اثر انداز ہوگی۔ بات حق ہو، نیت حق ہو، کہنے کا انداز حق ہو، وہ بات اثر کرے گی، فساد نہیں ہوگا۔ عام طور پر کوئی بات میں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے بات اثر نہیں کرتی، وہ ریئیکشن کر جاتی ہوگا۔ بات کہی گئی لیکن وہ حق نہیں ہے، حق بات نہیں کہی گئی، بات حق ہے لیکن نیت حق نہیں ہے، بات بھی حق ہے، نیت بھی حق ہے، لیکن طریقہ حق نہیں ہے۔ تو حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب کہی جائے گی تو اثر کرے گی، اور حق کی جب دعوت دے گا آدمی تو حالات آئیں گے اس پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت سے پہلے بھی تھے، پورا مکہ آپ کو سعدی کہتا تھا، امیر کہتا تھا، کوئی نہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، نہ کوئی آپ پر پتھر برساتا تھا، نہ راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، نہ صاحب رادور، کچھ نہیں کہتا تھا، سب آپ کا اکرام کرتے تھے، صادق اور امین کی رقم سے آپ کو پکارتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، جب آپ نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ وہی آپ کو ستانے لگے، یہاں تک کہ مکے میں رہنا دوبھر کر دیا، ہجرت کرنی پڑی آپ کو۔ تو آدمی جب دعوت کا کام کرے گا تو ضروری کہ حالات ہمیشہ موافق ہوں، مخالف حالات بھی آ سکتے ہیں، مخالف حالات سے مقابلہ کیا جائے گا۔ آخری بات کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس وقت صبر سے کام لینا پڑے گا۔ چوتھی بات صبر کی گئی، حالات بدل جائیں، حالات سخت ہو جائیں، اس وقت صبر سے کام لو۔ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنا ہے، حق کی بھی تلقین کرنا ہے، صبر کی بھی تلقین کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ، اللہ اپنے حبیب سے فرما وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ فرماتا حدیث قدسی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، اے ابن آدم اگر تو تکلیف پہنچنے کے وقت پہلا جھٹکا تکلیف پہ پہنچا، تو نے اگر صبر کر لیا، ثواب کی امید رکھ لی، تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت سے کم درجے پر اللہ اکتفا نہیں کریں گے۔ لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، اللہ اپنے بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔
لیکن جس وقت تکلیف پہنچی اس وقت صبر کا مطالبہ ہے، بعد میں نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے انتقال گھر میں ہو گیا، ابا کا اماں کا جتنا چاہا جس طرح چاہا روئے، بین کیا، خوب گا گا کر جس رونا منع ہے اس طرح خوب رو لیے، 2-4 دن خوب روئے، شکوہ شکایت بھی کی خوب اللہ تعالیٰ سے، پھر بعد میں 4-5 دن بعد رونا بند ہو گیا، اب کیا بھائی صبر تو آ گیا، اب کیا فائدہ؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، سب سے پہلے جھٹکے کا معتبر ہے۔ حالات آئے، خبر آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً زبان سے انا للہ، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ محبت کے آنسو جو آنکھوں سے گرتے ہیں، اللہ سے شکایت نہ ہو، اللہ سے شکوہ نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نکلیں، یہ محبت کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہو رہا تھا، بچہ گود میں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، صحابی موجود تھے، کہنے لگے اللہ رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تعجب ہو ان کو، آپ کے آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ تو صبر پہلے جھٹکے کا معتبر ہے۔ من اصیب بمصیبت فی نفسہ او فی مالہ، جس کو کوئی مصیبت پہنچی، چاہے جانی پہنچی ہو یا مالی پہنچی ہو، فکتمها ولم یشکوها الی الناس کان حقا علی اللہ یغفر له، اس نے اس کو چھپا لیا، لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ کی کوئی شکایت نہیں لوگوں سے، چھپا لیا اس کو، برداشت کر لیا اس کو، جانی نقصان پہنچا، مالی نقصان پہنچا، برداشت کر لیا، کسی سے تذکرہ نہیں کیا، چھپا لیا اس کو، لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ کان حقا علی اللہ، اللہ خود ہے کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گے۔ کان حقا علی اللہ یغفرہ، یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ بندہ جب صبر کر لے، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ ہو، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، یہ 4 کام جو کر لے گا وہ خسارے سے، نقصان سے بچ جائے گا، چاہے غریب کتنا غریب کیوں نہ ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، پیون لگے کپڑے پہنتا ہو، روکھی سوکھی کھاتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ 4 کام وہ کرتا ہے، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، بلڈنگ والا باڑی والا کیوں نہ ہو، اگر یہ کام نہیں کرتا ہے وہ خسارے میں، نقصان میں ہے، بینک بیلنس ہونے کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مختصر سے صورت اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ سن لیں آپ، نماز میں اکثر لوگوں کو یاد ہے، نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ 2 چیزیں شروع کی، فرد کے لیے ہیں، اپنے لیے ہیں، آخری کی 2 چیزیں معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ تو اس کو اب خود بھی صالح بننا ہے، صالح بھی بننا ہے، نافع بھی بننا ہے، صالح بھی بننا ہے، نافع بھی بننا ہے۔ تنہا صالحیت کافی نہیں ہے، صالحیت کے ساتھ ساتھ نافعیت بھی ضروری ہے۔ صالحیت کافی نہیں ہے، صالحیت کے ساتھ ساتھ نافعیت ضروری ہے۔ صرف صالحیت ہوگی تو اللہ کی طرف سے باقی رہنے کی ذمہ داری نہیں ہے،
لیکن اگر صالحیت کے ساتھ ساتھ اگر نافعیت بھی ہے تو اللہ کی طرف سے بقا کی ذمہ داری ہے. وَأَمَّا مَا يَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جھاگ جو ہوتا ہے سیلاب کا جھاگ یہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے, کوئی پھولی ہوئی چیز, کوئی ابھری ہوئی چیز کچھ نظر آتی ہے, لیکن وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے, ہوا اس کو اڑا کے لے کے جاتی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جھاگ جو ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, ہاں جس کے اندر نافعیت کی صلاحیت ہے پانی, وہ باقی رہتا ہے. پانی باقی رہتا ہے, اس کے اندر نافعیت کی صلاحیت اس لیے باقی رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو نفع لوگوں کو پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہتی ہے. تو نافعیت اگر ہوگی ہمارے اندر تو ہم باقی رہیں گے. یہ اللہ کا ابدی فیصلہ ہے, بلا قانون ہے اللہ کا کہ اگر جس چیز کے اندر نافعیت ہوگی وہ چیز باقی رہے گی. تو ہمیں اپنے اندر صالحیت کے ساتھ ساتھ نافعیت بھی پیدا کرنی پڑے گی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے. نافعیت کی صفت کی امت اپنے اندر پیدا کر لے گی تو امت باقی رہے گی. تو صالحیت بھی ضروری ہے, نافعیت بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.